بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اگلے کچھ روز بہت اہم ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ ہم بہت دفعہ سنتے ہیں, لیکن یہ وہ ایام ہے کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ واقعی اگلے کچھ روز بہت اہم ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اگلے کچھ ہفتوں میں یا پاکستان کے سب سے بڑے ہاؤس نے تحلیل ہو جانا ہے, یا پھر اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکے گا, یا پرویز الہی صاحب نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے, یا پھر یہ نہیں ہو پائے گا. دونوں صورتوں میں خبر ہے. تو ذرا اس ساری کی ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے, ذرا آغاز ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ ہیں. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. یہاں سے شروع کرتے ہیں. نعیم اشرف بٹ صاحب کے ساتھ آپ نے آج ایک نشست لگائی, تو اس میں جو کچھ آپ نے بتایا میں بھی سارا دہراتا نہیں ہوں کہ بھائی ایسا لگتا ہے عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد معاملات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہتر ہوئے ہیں. پنجاب کے کچھ ایم پی ایس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کالز آ رہی ہیں, بٹ یو آر ناٹ شیور, ہو سکتا ہے وہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے کہہ رہے ہو. سو بطور مجموعی اگر میں یہ خلاصہ اخذ کروں تو ٹھیک ہے کہ بطور مجموعی معاملات بہتر ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے نیوٹرلز کے حوالے سے. دیکھیں جی, کچھ بہتری تو ڈیفینیٹلی آئی ہے, اور میں نے جس طرح کہا تھا ہمارے جیسے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو اب کالز نہیں آ رہی ہیں, اے آر وائی کے جو لوگ ہیں, جو باقی کچھ میڈیا کے لوگ ہیں, ان کو یہ کالیں ابھی نہیں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو بالکل نہیں دکھانا, یہ نہیں کرنا. چھوٹا موٹا ضرور آ رہا ہوگا کہ اس کو اٹھانا, یہ اٹھائے نہ, وہ نہ کرے, لیکن اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ انٹرفیئرنس میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ڈیفینیٹلی تھوڑی کم ہوئی ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ جس طرح سے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, شہباز کے اوپر 7-8 FIR ہو گئی ہیں, وہ معاملات جو ہیں ابھی حل نہیں ہوئے ہیں, اور ہمارا کوئی فرینکلی کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی نہیں ہے. سو آپ چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو تو بہتر ہوں گے معاملات, اور ہونا چاہیے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اس کا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ نا رپورٹنگ بڑی غلط ہو جاتی ہے. اگر آپ کی نہ ہو, آپ کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ ان کا کانٹیکسٹ کے بغیر ہو جاتی ہیں, غلط فہمیاں بڑھتی ہیں اس سے. اور میں دیکھیے سمپل بات ہے, آئیڈیلی اگر ایک کانسٹیٹیوشنل ہونا ملک میں میکنزم چل رہا, فریم ورک چل رہا ہو, پھر تو نہیں ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ ہی جو ہے اس کو ایک پولیٹیکل معاملہ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اداروں کا ایک بڑا پولیٹیکل رول ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک آئین سے آگے بڑھا ہوا رول ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل آتے ہیں. لیکن بہرحال میرا خیال ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں, اور ہم بہتر اور بھی کرنا چاہتے ہیں. آلرائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے رول وغیرہ کی بات کرتے ہیں, جس میں آپ نے بھی اکثر کہا بھی ہے کہ ہاں کچھ مثلا آپ سے مراد تحریک انصاف اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی ہم بھی اگر اپنے اتحادیوں کو کالز ان سے کرواتے تھے تو غلط کرتے تھے, نہیں ہونا چاہیے, بہت سے معاملات ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بہت بات ہوئی, تو اس میں کیا تھا اس وقت جو اتنی آئیڈیل ایک انڈرسٹینڈنگ تھی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی, تو اس میں رول تو پلے ہوا نا فواد صاحب, یا نہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ ہاں, رول تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پلے ہوا ہوگا نا, کیونکہ وہ جیت گئے تھے, حفیظ شیخ ہار گئے تھے, تو رول تو ظاہر ہے ان کو. تو جب سنجرانی صاحب کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا اور اپوزیشن کے 14 ووٹ آپ لوگوں کو پڑ گئے, وہ کیا ہوا؟ تو سنجرانی صاحب تو پیپلز پارٹی کے اور ہمارے متفقہ امیدوار تھے نا. میں نے تو اس دن کہا بھی تھا کہ جب تک سنجرانی چیئرمین ہے سینٹ کے, یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے بڑا مشکل ہے. ظاہر ہے سنجرانی صاحب تو نہ, ان کا پیپلز پارٹی, PMLN, ایون BAP سے کوئی تعلق تھوڑی ہے. وہ تو ایک یہ تو آئے تھے ادارے کی طرف سے آئے تھے اس وقت, اور اب تک بھی ادارے کی سپورٹ پہ بیٹھے. اس وقت بھی ان کو بچایا ادارے نے سنجرانی صاحب کو, جو 14 ووٹ ادھر کے ادھر ہو گئے تھے. ہاں, اور کیا. تو وہ ادارے کی طرف سے آئے جس کو آپ نے اور پیپلز پارٹی نے بخوشی قبول کیا. آئیے بسم اللہ. بخوشی قبول کرنا ہوتا ہے, اور کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب طاقت ہے نا اس میں. کون یار ایسا کریں, چلیں بات دلے نا خواستہ ہی قبول کر لیں. اتنا دیکھیں نا, ایسے تو ٹرانزیشن ہوگی نا, تو اگر حالات ایسے نہیں ہے کہ سامنے کھڑا ہوا جا سکے, تو کم از کم بخوشی تو قبول نہ کریں, بات لینا خواستہ ہی کر لیں, تاکہ ایسا سے بہتر تو معاملہ. بخوشی ہوتا ہے, اور جیسے آپ بیچارے روز آپ کو نہیں ہدایات آتی تھی اور آپ اس کو بخوشی قبول کرتے تھے نا, کیا کرتے ہیں سر ہدایات. تو میں اگر آپ کو اپنا, اگر آپ مجھے تجربہ میرا پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں ذاتی طور پہ. نہیں, میں پرسنل نہیں میں کرتا. آپ نے مجھے کہا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. آدھا میڈیا تو بھرتی انہوں نے کیا ہوا ہے, چھوڑے پڑے اس باتوں کو. ہاں, اور یہ بھرتیاں کس زمانے میں ہوئی ہیں زیادہ؟
سارے 1951 سے بھرتیاں چل رہی ہیں اور کیا یہ. بلکہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب افغانستان میں یہ ہوا نا سارا معاملہ, تو اس کے بعد الطاف حسن قریشی صاحب کے انڈر ایک سیل کریٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس میں آپ نے جماعت اسلامی بیکڈ جو لوگ ہیں ان کو آپ نے اخباری جو اہم ادارے ہیں وہاں پہ لگانا ہے. سو جو نیوز ایڈیٹرز تھے, ایڈیٹرز وغیرہ تھے اس دور میں ظاہر پرنٹ میڈیا تھا, وہاں پہ سارے جو ہیں وہ جمعیت کے اور جماعت اسلامی کے لوگ لگائے گئے تاکہ افغان جہاد کو وہ تقویت دے سکے. تو یہ سلسلہ تو بڑا پرانا ہے. اب میڈیا میں بہت بھرتیاں ہوتی ہیں. آپ اگر اگلی دفعہ آئیں گے تو اگر آپ کے دور میں بھرتیاں ہوئی ان کو انڈو کر دیں گے. آپ سے آپ کا پوچھتا ہوں, آپ کے مخالفین سے ان کا پوچھ لوں گا. نہیں, بھرتیاں ہم کہاں انڈو کر سکتے ہیں, نہ ہم لگواتے ہیں نہ انڈو کر سکتے ہیں. دیکھیں ادارے وہ طاقتور ہیں, جب تک وہ خود ہی فیصلے نہیں کریں گے کہ ہم نے پاکستان اگلا 75 سال بھی ایسے ہی چلانا ہے جیسے پیچھے چلایا ہے. میرے آپ کے کہنے سے تو نہیں کرتے, ہم تو کمزور لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا, سینٹ کے حوالے سے آپ نے بتا دیا. ذرا کچھ آپ سے خبریں بھی لے لینا, اپڈیٹس لے لیں. قاف لیگ کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کہاں تک پہنچی ہے, چونکہ آپ اس میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں, اس کمیٹی کا حصہ ہیں سارا کچھ؟ وہ اچھی چل رہی ہے. اس میں ہم نے ابھی گجرانوالہ ڈویژن اور گجرات ڈویژن جو ہے اس میں دیکھا ہے. ہم نے سمپل فارمولا یہ رکھا ہے, پچھلی دفعہ پی ایم ایل کیو کی 4 ایم این اے کی سیٹیں تھیں اور 8 ایم پی اے کی سیٹیں تھیں, یعنی فی ایم این اے 2 ایم پی ایز جو ہیں وہ انہوں نے جیتے تھے. تو اسی طرح سے لگ بھگ جو ہے وہ ہلکا چلے گا, اور ہلکے میں جہاں پہ ان کے پاس اچھے کینڈیڈیٹ ہیں وہ دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے کئی حلقے ہیں جہاں پہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ چھوڑنا چاہتے ہیں, اور وہ اگر وہ پی ایم ایل کیو والے ان کو لے آتے ہیں تو اس کو ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ اس میں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, یعنی پچھلی دفعہ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی مطلب یعنی اس حد تک معاملہ اوکے تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی وہ لوگ دیکھ رہے تھے. مونس صاحب نے کہا انٹرویو میں نہیں, بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ دیکھ رہے تھے, بہت سارے جیسے مطلب تو ہر پارٹی میں ہی ہوتا ہے. نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. اب آ کے صورتحال چینج ہوئی ہے. ادروائز پہلے ہوتا یہ تھا نا, دیکھو کہ پاکستان کی سیاست میں 65% ووٹ ہوتا تھا کینڈیڈیٹ کا اور 35-40% ہوتا ہے پارٹی کا. یہ پہلی بار پاکستان میں صورتحال چینج ہو گئی ہے. اس وقت 70-75% ووٹ عمران خان کا ہے, 20-25% ووٹ اس کا کینڈیڈیٹ کا رہ گیا. مطلب میرا حلقہ جو ہے وہ 100% رورل حلقہ ہے, اس میں جو ہے وہ ایک بھی بڑا شہر نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر میرے پاس عمران خان کا ٹکٹ نہ ہو میں کونسلر بھی نہیں بن سکتا. سو اس کا مطلب اب کی بار تحریک انصاف پھر الیکٹیبلز یعنی الیکٹیبلز کو سیٹ کو ٹکٹ نہیں دے گی, یعنی یا میں یوں کہہ لوں صرف اس بنیاد پر کسی کو ٹکٹ نہیں دے دے گی کہ یہ الیکٹیبل ہے, میرٹ پہ ڈیزرو کرتا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں کہ یار اپنا ووٹ نکال لے گا, جو ڈیزرو کرتا ہو اس کو دیں گے. نہیں, وہ دیکھیں نا, اب تو ہماری صورتحال بھی مختلف ہے. 127-28 تو ایم این اے ہے, اور یہ جو ہمارے 177-80 ایم پی ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو انتہائی مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ہمارے لیے تھریٹس برداشت کیے ہیں, ان کو کیا کیا لیور جو ہے وہ نہیں کیا گیا. تو یہ تو ایک بہت بڑی لاٹ ہے جو الیکٹیبل بھی ہے اور پی ٹی آئی کی لائلسٹ بھی ہے. سو اس دفعہ تو ہم نے ٹکٹس بھی بڑے کم دینے ہیں, تو اس لیے ایک یہ بھی بڑا فرق ہے. سو وہ جب مونس سے کہتے ہیں اور آپ بھی اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی ان کا رول تھا, تو یعنی کیا وہ کس مقصد کے تحت تھا, کہ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ چلے یہاں سے آپ کر لیں, یہاں سے آپ لڑ لیں, وہ تو اس سے کیا اچیو کرنا تھا؟ وہ جیسے میڈیا میں کہتے ہیں کہ فلانا پروگرام میں یہ ڈسکس کر لیں, فلانے میں یہ کر لیں, اس کا کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے نا کہ اس کو اٹھانا ہے, اس کو گرانا ہے. تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کیا ٹارگیٹ تھا, کس کو اٹھانا تھا, کس کو گرانا تھا؟ ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا. جیسے انہوں نے جو ہے وہ 2013 میں نواز شریف کو اٹھا دیا اور بنا دیا, پھر 84 میں انہوں نے پورا نواز شریف کو بنایا گیا پیپلز پارٹی کو گرانے کے لیے, پھر درمیان میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ان کو بیلنس کیا 93 میں. تو یہ چلتا رہا. 18 میں کیا ہوا؟ 18 میں جو نواز شریف تھے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, اور اس وقت عمران خان کا, ویسے یہ عمران خان کا اس وقت عروج تھا, اگر ویسے اس وقت پھر بیلنس کے چکر میں نہ پڑتا ادارہ تو ہماری 20-25 سیٹیں زیادہ تھی. ادارے نے آپ کے خلاف دھاندلی کی 2018 میں 20-25 سیٹیں کم ہوئی تاکہ عمران خان کو ایک قابو میں رکھا جا سکے. تو جو جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بن گیا تھا پورا, اور اس کے سارے آپ کی پاس آ گئے تھے, اس کے پیچھے ادارہ نہیں تھا, وہ آرگینک تھا, وہ آ گئے تھے آپ کی طرف.
نہیں ان میں سے کئی لوگوں نے ڈیفینیٹلی پوچھا ہوگا اپنے تعلقات بھی ہوتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے ایک معصومانہ سوال کا ایک معصومانہ جواب دیا ہے. سر, قومی اسمبلی کے استعفوں کی تحلیل کے حوالے سے آپ نے, اگر میں صحیح ہوں تو آپ نے کہا کہ ہم فردن تو بہرحال نہیں جائیں گے. اگر میں پوچھوں کہ ظاہر آپ کی رائٹ ہے, جو بھی آپ پالیسی بنائیں آپ کا رائٹ ہے, لیکن اگر میں پوچھوں کیوں, یعنی اگر اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ بھائی فردن آؤ اور میں کرتا ہوں, ایک تو ہے نا کہ وہ ڈیلینگ ٹیکٹک استعمال کریں, آپ کو کہے آج آ جاؤ, اگلے ایم پی اے کو کہے 10 دن بعد آنا, تیسرے کو کہے 25 دن بعد, وہ تو الگ بات ہے, وہ تو پھر آپ ایکسپوز کریں ان کو کہ بھائی یہ کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور فردن بلاتے ہیں تو پھر تو آپ پیش ہو جائیں گے فردن, پھر کیا حرج ہے؟ نہیں دیکھیں نا, ہمیں اگر وہ ایک ہی دن میں بلا کے فردن پوچھ لیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارا دیکھیں سب سے پہلے تو وسیم, ہم نے کیوں استعفے دیے ہیں؟ ہم نے اس لیے استعفے دیے ہیں کہ پاکستان میں نئے الیکشنز ہو سکیں. ہم اس ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت ہم نے استعفے دیے ہیں نا. اب یہ ایک پارٹی کی ہماری جو ہے وہ پالیسی ہے, اور ہمارے استعفے علیحدہ منظور کرنا جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا, اور اس کو اکٹھا ہی کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی جو جیری مینڈرنگ کر رہی تھی حکومت, اس کو مدد ملی, اور انہوں نے ہمارے 10-11 جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر دھاندلی کی, علیحدہ الیکشن کرا کے. اصولاً آپ نے فیصلہ کرنا ہے ایک ہی اصول کے اوپر, سارے ایم این ایز استعفیٰ دے رہے ہیں, یا آپ سب کا قبول کریں یا کسی کا بھی قبول نہ کریں. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں حصوں میں, اور ججز جو ہیں وہ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ ٹھیک ہے, تو اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر فردن یعنی یکمشت ایک دن دے 2 دن میں سب کو بلا لے تو ٹھیک ہے, فردن پیش ہو جائیں گے, ورنہ نہیں. اور پنجاب اسمبلی کا سر اب کیا ہے کہ پلان یہ ہے کہ 11 کو ہوگا, آپ 11 کو لیں گے اعتماد کا ووٹ, ایسا ہی ہے یا ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گئی کہ ایگزیکٹلی کب لیں گے؟ وہ تو سماعت ہے اگلی. نہیں 11 سے بہت پہلے لے لیں گے. سو مے بی اینی ٹائم ان نیکسٹ ویک, مے بی انشاءاللہ اینی ٹائم ان نیکسٹ ویک کہہ لیں آپ, اگلے 10 دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی 2 صورتیں ہیں نا, ظاہر ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ بھائی ہمارے پاس نمبر سامنے پڑا ہوا ہے اور ہم لازمن جیتیں گے, ہم تو وہ ہو جاتا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. بلکہ پہلے یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہی ہو جاتا ہے جس کا آپ کو یقین ہے, تو بس پھر پلان یہی ہے کہ آپ مثلاً فار ایگزامپل 5 جنوری کو 187 ووٹ لے لیا انہوں نے, 11 تک کی سماعت کا انتظار کریں گے, کیونکہ 11 تک آپ نے کمٹمنٹ دی ہے کہ ہاؤس تحلیل نہیں کریں گے, اور 11 کے بعد کسی بھی وقت 12-13 کو ہاؤس تحلیل, ایسا ہی ہے؟ نہیں, جب ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اس سے اگلے دن ہی ہم عدالت سے رجوع کریں گے کہ ہم نے یہ اعتماد کا ووٹ ہو گیا, لہٰذا ہمارا کیس آپ ودرا کرنے کی اجازت دیں, تو ہم اسمبلی تو 11 سے پہلے بھی جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں. اگر عدالت نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ شرط ختم ہو گئی تو آپ اگلے دن تحلیل کر دیں گے؟ نہیں, وہ عدالت میں ختم ہونی ہے. جب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا تو وہ شرط تو ویسے ہی ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایک لمحے کو دوسری صورتحال پہ بھی غور کر لیتے ہیں. فرض کریں 184 بندہ آیا اس دن, دین واٹ, پھر کیا ہوگا اس صورت میں؟ تو پھر رن آف ہوگا, پھر رن آف الیکشن ہوگا اسی دن دوبارہ جو ہے وہ پرویز الہی دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے, اور الیکٹ ہوتے پھر اسمبلی توڑ دیں. اوکے, یعنی پھر اسپیکر کہے گا کہ جناب یہ پرویز الہی صاحب تو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے, اب ہاؤس اپنا نیا قائد چن لے. ایک آپ کا امیدوار ہو جائے گا پرویز الہی اگین, ایک ان کا ہو جائے گا, جس کو زیادہ ووٹ مل جائیں گے وہ جیت جائے گا, جو کہ آپ کو یقین ہے آپ کا ہوگا, ایسا ہی؟ کیونکہ دوسروں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا نا, آپ کے مخالفین کا. اول تو بٹ فواز صاحب اگر آپ کا مخالف نہیں آیا, دیکھیں نا فرق تو 10 کا ہے. اب ایک لمحے کو یعنی اگر آپ کا 10-12 بندہ نہیں آیا اس دن اور ان کی پوری اٹینڈنس ہو گئی, تو پھر یہی واحد صورت ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ آ جائے, صرف یہی صورت ہے, ایسے ہی ہے نا؟ اگر 10 بندے تو نہیں, شاید تقریباً ان کے اس وقت 178 ہیں, تو آپ سمجھیں ہاں انہیں تقریباً اس وقت 8 لوگ جو ہیں وہ یہ چاہیے ہوں گے. لیکن ایک روز کی پھر کھچ ہی ہے نا, ایک بندہ ادھر ہو جائے گا, پھر آپ نو کانفیڈنس لے کے فارغ ہو جائیں گے. اٹس ول بی گورنمنٹ تو نہیں ہوگی, بہرحال وہ تو مرضی ہے پھر ان کی. ٹھیک ہے, لیکن رن آف میں آپ کے امیدوار اگلے دوبارہ پرویز الہی ہوں گے؟ ہمارے پرویز الہی. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیف سیکرٹری صاحب کے حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی فواز صاحب کہ وہ کیا ہوا, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو گورنر نے رات گئے نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا کہ پرویز الہی صاحب نہیں ہے وزیر اعلیٰ, وہ چیف سیکرٹری صاحب کا ہے نا, تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہوا ہے. میں نے جو میرا اپنا انالیسز, آئی کین بی ٹوٹلی رانگ, فرینکلی مجھے لگتا ہے چیف سیکرٹری صاحب نے دونوں سائڈوں کو خوش کرنے کی کوشش کی, ان کو اور ہمیں کہا کہ بالکل میں پاسبل ہی نہیں ہے لیگلی. دیکھو نا, پرابلم یہ ہے کہ آپ پورا میکینزم طے ہے نا. اگر ایک چیف سیکرٹری کے پاس کوئی چیز آتی ہے جس کے اوپر اس کو لیگل اوپینین چاہیے
کہ کیا یہ لا صحیح ہے یا نہیں ہے وہ کس کے سے پوچھے گا؟ ایڈوکیٹ جنرل کے پاس جائے گا نا، ڈپارٹمنٹ سے، یا ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھے گا یا لا ڈپارٹمنٹ سے پوچھے گا. آپ پرائیویٹ لائرز کو جو ہے وہ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ گورنر؟ یہ تو مس کنڈکٹ کیا ہے. اگر تو یہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں یا تو اگر نہیں تھے اویئر، میرے خیال میں تو اگر میں تو اسپیکر ہوتا تو آئی ووڈ ہیو کالڈ چیف سیکرٹری ان پنجاب اسمبلی اور اس کو میں کہتا کہ آپ پورا ایکسپلین کریں آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ یہ جو حق ہے نا ہم نے غیر منتخب لوگوں کو جو یہ ہم نے تماشا لگا دیا ہے کہ وہ جو اپنی داڑھی ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں پکڑا دیں. یہ بتائے چیف وزیر اعظم بنانا، وزیر اعلیٰ بنانا منتخب نمائندوں کا کام ہے. ہاؤ کین این سلیکٹڈ پرسن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو رات کو ہٹا دے اور لگا دے؟ پاکستان لوگوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے آپ نے لوگوں کی چھوڑی ہوئی. کسی کا دل کرتا ہے وزیر اعظم آفس کی جا کے جو ہے وہ ٹیپیں شروع کر دیتا ہے اور پھر ایسے لگ رہا ہے وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے. کوئی عزت ہوتی ہے آفس کی، کوئی آپ مقام ہے. یہ جو چیف سیکرٹری کا دل کیا رات کو 1 بجے نوٹیفیکیشن اس نے جاری کر دیا، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے فواد صاحب کہ سی ایم صاحب آن بورڈ نہ ہوں اور ان کو بتایا بغیر چیف سیکرٹری نے کام کر دیا ہو؟ پتہ نہیں. اب فرینکلی اگر ان کو نہیں بتایا تو بتایا ہے، نہیں بتایا، لیکن ٹھیک ہے اب ہو گیا، اب کیا اس کے اوپر کریں. پارا چیف منسٹر کو میرے خیال میں ہی شوڈ ہیو ٹیکن ایکشن اگینسٹ چیف سیکرٹری. اور یہ چیف سیکرٹری بہت کلوز ہیں چیف منسٹر پنجاب کے، ایم آئی رائٹ؟ جی سنا یہی ہے. آپ کو چیف سیکرٹری کے بارے میں شک ہے کہ انہوں نے دونوں سائڈز کو خوش کیا؟ یہ شک چیف سیکرٹری تک ہی محدود ہے، چیف منسٹر پہ یہ شک نہیں ہے؟ ابھی پتہ نہیں نا، چیف سیکرٹری صاحب نے اگر ان کو بتا کے کیا ہے تو پھر تو ہم کہہ سکتے، لیکن ایشو یہ ہے کہ چیف منسٹر اپنے خلاف کیوں ووٹ آف کانفیڈنس اور اس طرح سے رات کو ہیومیلیٹ ہوگا؟ چیف منسٹر تو نہیں ہوگا، لاجک کو اپلائی نہیں کرتا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے. سو میرا یہ خیال ہے کہ چیف سیکرٹری نے فیصلہ کیا کہ میں پرویز الہی کو بھی خوش کر لوں، ان کو بتاؤں کہ نہیں میرے پہ دباؤ تھا، مجھے تو دفتر میں بند کر دیا تھا اور میرے سے زبردستی لے لیے تھے، اور ان کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں یہ میں کر دوں گا. میرے خیال میں آئی کین بی ٹوٹلی رانگ. اینڈ فائنل کوشچن، خان صاحب کا بیان چھپا تو اس کا کانٹیکس یا جو بھی ہو تو آپ بتائیے گا کہ آپ لاجک آپ اصولی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ آئی ایس آئی کو کرپشن کے سدباب کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ اس بیان کا خلاصہ بظاہر یہ لگا. وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کا اچھا پازیٹیو استعمال بھی ہے، نیگیٹو استعمال بھی ہے. اگر فار ایگزامپل آئی ہے اور یہ اس کے بجائے جو بڑی پاکستان میں جو پیسہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کا اگر استعمال کیا جائے تو وہ پاکستان کا فائدہ بن جائے گا. وہ ایک کانٹیکسٹ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کا وہ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ سیاسی مخالفوں کے خلاف میں اس کو استعمال کروں. بٹ پرنسپلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس انٹیلیجنس کے ادارے کو اینٹی کرپشن ڈرائیو کے لیے استعمال کرنا، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا آن پیپر ایک چیز اچھی لگی ہو، یا پھر پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اختیار دیں گے تو پھر وہ اپنی اسپیس پھر اور بھی لیں گے. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے وہ اون بینٹ جونز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جی وہ وابڈا کے میٹر شیٹر پتہ نہیں چیک کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے بلا لیا تھا کہ آئیں بھی، وہ پھر وہ دائرہ بڑھتا چلا گیا پھر ایک چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی نا. سو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے پرنسپلی اس طرح کا یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں باقی لوگوں کو یہ اختیار دینا چاہیے؟ دیکھیں جی ہر کام ان سے لیا بھی جا سکتا ہے، ہر کام قانون اور ضابطے کے تحت ہونا چاہیے. جو بھی ہم نے کام کرانا ہے اس کا قانون ہونا چاہیے، قانون میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب پرابلم اس کا یہ ہے کہ سوائے بیچارے الیکٹڈ لوگوں کے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نہیں. اب آپ چاہے وہ جج صاحبان ہوں چاہے جرنیل صاحبان ہوں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے. پاور اور سارے جرنیلوں کا بھی نہیں، 5-6 پوزیشنز کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جب بھی پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یہ تو میکسم ہے. تو آپ جب آپ چاہے وہ انسان ہے نا، انسان کو جہاں پہ بھی ہوگا اس کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ وہ اس کو ابیوز کر سکے، وہ اس کو ابیوز کرے گا. یہ تو آپ نے لاز بنانے ہیں، باقی چیزیں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب پاکستان کے سینئر نائب صدر سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں. سینئر ماہر آئین و قانون جناب جوہری اعتزاز احسن صاحب سے کچھ سیاسی اور آئینی سوالات سے متعلق پوچھتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اعتزاز احسن صاحب ماہر آئین و قانون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ
چلیں معمول کے سوالات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ذرا پہلے یہ تو بتا دیجئے نا 26 دسمبر ہے آج، کل بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ظاہر برسی منائیں گے آپ لوگ سب، اب پورا پاکستان ظاہر ہے، ہر کوئی افسردہ. اطلاع احسن صاحب بطور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، بطور شہری پاکستان، آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا اعتزاز صاحب کہ بے نظیر صاحبہ کے اس واقعے کے پیچھے کون تھا، کس نے مارا ان کو، یا آپ کے خیال میں یہ سوال ابھی بھی جواب طلب ہے؟ یہ سوال ابھی جواب طلب اس کے دو ہوئے ہیں، پر ان کے ایک ریسورسز تو ایسے ان میں ایک اعتزاز شاہ ہے کہ اتنا بڑا کام ہوتا ہے، ان کے پیچھے جو اصلی ہاتھ ہے وہ تو نہیں پتا. بات کی میرا خیال ہے ہم تو شرمندہ ہی ہونا چاہیے. اعتزاز صاحب ایک بار پھر آپ کو ہم کنیکٹ ٹرائی کر لیتے ہیں، آئی ہوپ جو ابھی آپ ٹریول کریں اعتزاز صاحب ذرا سے آ نہیں رہی، ایک دفعہ پھر کوشش کر لیتے ہیں. 27 دسمبر ہے کل، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جس دن واقعہ ہوا تھا، اور 27 دسمبر کو ہر سال جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر اجتماع کرتی ہے، اور ظاہر کل بھی یہی ہوگا. اس وقت اس ساری صورتحال میں وہاں پہ کل کیا کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یا کیا، وہ سب دیکھیں گے، اور بہت سارے آئینی اور قانونی سوالات بھی ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے اعتزاز صاحب سے جاننے کی. اور اس کے بعد ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم پاکستان کی کرکٹ کا ایک بڑا دلچسپ دن تھا، اس حوالے سے بھی ہم پروگرام کے آخری سے بات کریں گے کہ جہاں پر آج پاکستان نے نیوزی لینڈ سے سیریز کا آغاز کیا ہے، ایک نئے ماحول میں، نئی ٹیم آئی ہے، بہت سالوں بعد آئی ہے، ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے. یہ رمیز راجہ صاحب کے جانے کے بعد پہلی سیریز ہے، نجم سیٹھی صاحب کے آنے کے بعد پہلی سیریز ہے، شاہد خان آفریدی صاحب کے آنے کے بعد یہ پہلی سیریز ہے. سرفراز صاحب نے 4 سال بعد کھیلا ہے، 66 رنز بنا دیے ہیں، بابر اعظم نے سینچری سکور کر دی ہے. رمیز راجہ صاحب پھٹ پڑے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے خلاف. نجم سیٹھی صاحب نے بڑی سخت اپنی رائے کا اظہار کیا اور ٹویٹس کی. رمیز راجہ صاحب کے حالات میں بات کریں گے اگلے سیشن. ابھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اعتزاز صاحب کو سن پائیں. سر آئی ہوپ اعتزاز صاحب آپ کو سن پائیں. آپ پلیز جی اسی سوال کا جواب کنٹینیو کیجیے گا سر، جو میں نے جو کہ آپ عرض کر رہے تھے بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی معلوم ہو سکتا پیچھے اصلی ہاتھ کس کا تھا. یہ ہمارے لیے اپنے پاکستان خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہماری حکومت بھی بہت ساتھ گئی. ایک مقام ایسا جس پہ ہمیں ہمارا ہوتا ہے اور انداز سے ہم فالو کرتے تھے. حالانکہ ہمارے مسائل بہت زیادہ تھے جموں کے تھے، پر اس کو ہمیں پرائیورٹی دینی چاہیے. اچھا چلیں اعتزاز انفارچونیٹلی ہم صحیح سن نہیں پا رہے آپ کو، تو چلیں میں چاہ رہا اس پہ بات کر رہا ہوں کچھ اور حوالے سے. لیکن یہ اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ اصل سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور اس پر ہمیں افسوس ہے اور ہمیں شرمندگی کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ کہہ رہے اعتزاز صاحب. لیکن چلیں ہم موو آن کرتے ہیں اپنے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف. پاکستان کی کرکٹ کا آج ایک دلچسپ دن تھا، اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ چیئرمین اور سابق چیئرمین کے درمیان ایک چپکلش جاری ہے. اگر ہم کیا دکھا سکتے ہیں کہ رمیز راجہ صاحب نے کیا کہا، اگر وہ تو بتائیے گا. نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے انہوں نے بہت بات کی، ذرا پہلے دیکھیے اور پھر ہم ذرا آگے اپنے ایکسپرٹ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. دکھائیے گا جی. عمل دخل ہے سیاست کا کرکٹ بورڈ میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ پلینگ فیلڈ ہے، یہاں پہ باہر سے لوگ آ کے جب حملہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں. اور پھر میں تو یہی کہوں گا کہ ایک بندے کو لانے کے لیے، نجم سیٹھی کو، آپ کو پوری آپ نے کانسٹیٹیوشن بدل دی ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. یہ میں نے دنیا میں کہیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. 2:15 بجے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں رات کو کہ جی رمیز راجہ باہر ہو گئے ہیں، مجھے مبارکباد دینا شروع کر دیں. میں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہوئی، یہ میرا پلینگ فیلڈ ہے. آپ کو چبھن اور ہرٹ ہوتی ہے اس لیے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مسیح آ گئے ہیں جو کہ کرکٹ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے موٹیوز اور ہیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کرکٹ کی ایڈوانسمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے آئے ہیں، یہ چودراہٹ کے لیے آئے ہیں. بڑا ایک ایسا کی دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ ندیم الحسنین موجود ہیں، ہمارے آف کورس کرکٹ ایکسپرٹ، اور مرزا اقبال بیگ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں شارٹلی. آف کورس مرزا اقبال بیگ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. نجیب آپ پہلے بتائیے گا، آپ ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو موو ہوئی ہے، یعنی اس میں ایک پوزیشن ہے جو نجم سیٹھی صاحب کی ہے جو کہ آف کورس بالکل اپوزٹ ہے اس پوزیشن کی جو رمیز راجہ صاحب نے لی ہوئی ہے.
اور ایک پوزیشن رمیز راجہ صاحب نے لی ہوئی ہے جو کہ ہم نے سنا. سو آپ کو اس میں سے کس کی پوزیشن ٹھیک لگتی ہے؟ دیکھیے whether we like it or not وسیم، کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان میں خاص طریقے پہ چلتی ہیں. جیسے جب رجیم چینج ہوتی ہے، حکومت بدلتی ہے، تو پی سی بی کی بھی معاملات بہت ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ہم کافی دن سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ رمیز راجہ نے ایسا کیا کیا ہوا ہے کہ ان کو یہ جو پولیٹیکل سینیریو چینج ہونے کے باوجود بھی وہ چینج نہیں ہوئے اور وہ کام کرتے رہے اسی طریقے سے. تو اٹ واز انیویٹیبل، یہ ہونا ہی تھا. جو بھی پاور میں آتا ہے پھر وہ اپنے لوگوں کو لے کر آتا ہے. لیکن اگر یہ موو صحیح ہے یا غلط تو یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، بیکاز جو یہ کرکٹ کمیٹی بنائی گئی ہے پی سی بی کی، جس میں 14 ممبر ہیں، ان کو ڈپارٹمنٹ کرکٹ ری انسٹور کرنے کا ٹارگٹ ملا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کرانا ہے فار چیئرمین، جو کہ 120 دن کے اندر کرانا ہے. تو یہ کام تو سارے ٹھیک ہیں، کیونکہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے، اور ہم بہت، میری آپ کی بھی اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، کہ جو پاکستان کی آبادی ہے اور جو کرکٹ کا کریز ہے وہ ریجن کی 6 ٹیموں سے پورا نہیں ہو سکتا. تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ، ڈسٹرکٹ کرکٹ کی بحالی، ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بحالی، اور پھر ایک میجر پول آئے ٹیلنٹ کا. دیکھیے ابھی ہم ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے تھے انگلینڈ کے خلاف، تو ہمیں یہ افسوس ہو رہا تھا کہ کیا ہو گیا، ہمارے فاسٹ بالرز کہاں گئے. جب ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں ہوتی تھیں تو ہر ٹیم کے بعد ایک بہترین فاسٹ بالر ہوتا تھا جو پاکستان ٹیم میں آ سکتا تھا. ریجن کی 6 ٹیموں سے یہ تھوڑا سا پول کم پڑ گیا، اور تھوڑا ٹیلنٹ جو جس طرح ریگولرلی آتا رہتا تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو نجیب آپ بتا رہے ہیں کہ اب نئے، مجھے لگتا ہے صحیح ہے کہ نئے چیئرمین نے آ کر کیا کہا، ہر چیئرمین اپنی اپنی پالیسیز لے کر آتا ہے اور اس کو رائٹ ہے. تو اس پہ بھی آپ کامنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے خیال میں ایک بہتر موو ہے، اور آپ کا انیشیل بھی کامنٹ آ گیا. میں ذرا مرزا اقبال بھائی صاحب آپ سے پوچھوں، یہ الزام رمیز راجہ صاحب کا کتنا ٹھیک ہے مرزا اقبال بھائی صاحب، کہ بھائی ایک آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پورا آئین آگے پیچھے کر دیا کرکٹ بورڈ کا؟ دیکھیں اب رمیز راجہ وہی، چونکہ اب وہ جا چکے ہیں تو آج وہ فرسٹریشن کا شکار نظر آئے وسیم. لیکن پاکستان کرکٹ کی بدقسمتی ہے کہ 1999 سے لے کر اب تک 11 چیئرمین آ چکے ہیں، جن میں سیٹھی صاحب 2 مرتبہ اور شہریار خان صاحب 2 مرتبہ رہ چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کرکٹ میں چیئرمین کس طریقے سے بدلے جا رہے ہیں. لیکن اگر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں رمیز راجہ صاحب، تو میرے خیال میں دیکھیں وہ خود بھی تو سیاسی بنیاد پر ہی آئے تھے نا، کیونکہ وہ وزیر اعظم اس وقت جو عمران خان تھے انہوں نے انہیں نامینیٹ کیا تھا. بلکہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ انہیں وائس چیئرمین وہ لگانا چاہ رہے تھے احسان مانی صاحب کے ساتھ، تو احسان مانی صاحب نے منع کر دیا اور رمیز راجہ چیئرمین بنے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کرکٹ میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے، چیئرمین جو بھی آئے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سیاسی پوسٹ بنا دیا گیا ہے. ماضی میں 1948 سے پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، اور ماضی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن جو تھے وہ صدر مملکت ہوا کرتے تھے. لیکن جب نجم سیٹھی صاحب، نواز شریف کے چیئرمین بنے تو انہوں نے اس کو چینج کیا اور انہوں نے وزیر اعظم کو پیٹرن ان چیف بنا دیا، اور وزیر اعظم کی ثوابیت پہ ہونے لگا کہ وہ پی سی بی کے چیئرمین کا تقرر کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں رہے نجم سیٹھی صاحب، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں اعجاز بٹ صاحب، چودھری احمد سعید کے رشتے دار، اور پھر اس کے یعنی اقبال صاحب اگر میں یوں کہوں تو ٹھیک ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئین اگر تبدیل کرنا ہے تو بھائی یہ کر لو کہ اس کا بھی ایک ٹینیور طے ہو جائے، تاکہ یہ نہ ہو کل 6 مہینے بعد پھر یہ حکومت گرے، پھر کوئی اور آئے اور پھر کوئی اپنا بندہ لائے. بھائی ایک بندے کو ٹائم جب اپوائنٹ کرو تو ٹائم تو دو تاکہ پالیسیز بنائے، پھر 3 سال بعد اس پہ کامنٹ کم کر سکے، فیئر کامنٹ کہ اس نے پرفارم کیا نہیں کیا. یہ اس کو میں وسیم اکرم صاحب کی بک پڑھ رہا تھا، اس میں بھی وہ اس زمانے سے بھی لکھ رہے ہیں کہ جناب چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ. تو یعنی ہمارے بچپن سے، ہماری پیدائش سے پہلے سے ایک سیاسی عہدہ وہی رہا ہے اب تک، اس میں تبدیلی نہیں آ رہی. اقبال بیگ صاحب لیکن وسیم جب سے اس میں پیسہ آیا ہے، آپ دیکھیں پی سی بی کے چیئرمین جب غیر ملکی دورے پر جاتا ہے تو $950 ڈیلی الاؤنس ملتا ہے. آپ کو ARY وائی دیتا ہے $950 ڈیلی الاؤنس، بہت سارے ہیں، اور شوفر ڈریون گاڑی ملتی ہے. پھر ابھی رمیز راجہ صاحب کو 25 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑی ملی ہوئی تھی. تو بہت سارے پرکس ہیں چیئرمین کے. اگر وہ کہتا ہے چیئرمین کے میں پیسے نہیں لیتا وہ الگ بات ہے، لیکن جو ڈیلی الاؤنس لے گا، 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کرے گا، جو اس کی پھوپھا ہوگی. تو اس لیے ہر کوئی سیاسی جو ہے وہ شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے کہ سیاست کے تھرو پی سی بی کا چیئرمین بن جائے. آپ بھارت کی ایگزامپل لے لیں، وہاں اب سیاست ختم ہو گئی ہے، وہاں پر چیئرمین کا ٹینیور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی امت شاہ کے بیٹے جے شاہ نے سورو گنگولی سے ناراض ہو کر انہیں ہٹوایا ہے، راجر بنی کو بنایا. لیکن ہر جگہ پر یہی ہے. آپ دنیا کی دیگر انگلینڈ کی مثال لے لیں، آپ ویسٹ انڈیز کی مثال نیوزی لینڈ کی لے لیں، لیکن یہ بدقسمتی کہ پاکستان میں ہی سب کچھ ہوتا ہے. ایون بنگلہ دیش میں بھی پراپر طریقے سے ٹائم دیا جاتا ہے چیئرمین کو کہ 3 سال کا ٹینیور ہے. وہ ہمارے یہاں سیاست کی نظر ہو رہا ہے. میں ذرا مجھے اگر اجازت دیں، کامران بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، کامران اکمل صاحب.
کامرا سے آپ کا کیا, آپ نے ظاہر ہے ایز اے کرکٹر آپ نے بہت سارے چیئرمین کینڈیڈیٹ کھیلا ہے, یہ فیصلہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے کامرا اکمل صاحب؟ دیکھیے فیصلہ تو خیر جو بھی ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر ہی ہونا چاہیے. جو پچھلے 3-4 سال جو گزرے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے وہ اچھے نہیں گزرے, اور جو آئین کی بات کر رہے ہیں 2014 کا وہ واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہی ہمارے پاکستان کے لیے سوٹیبل ہے اور اس کو آنا بھی چاہیے. ہماری نہیں تو کرکٹ بہت زیادہ نیچے چلے جانی, پلیئرز کو اپرچونٹی ملنی, جابس ملنی بڑی ضروری ہے. اس لیے ریجنل کرکٹ, ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہونی چاہیے, اور بالکل ہر چیئرمین صاحب کو ٹائم ضرور ملنا چاہیے, ٹرنیور پورا کرنے دینا چاہیے, پھر جا کے چینج کرنا چاہیے. اب یہ چیئرمین صاحب آئے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ آئین ایسا بنائے کہ یہ دوبارہ کبھی کوئی بھی چیئرمین آئے اس آئین کو چینج نہ کر سکے, اس کرکٹ کو چینج نہ کر سکے. 4 سال چینج کیے نا تو ہماری کرکٹ کہاں چلے گی؟ ہمارے گھر میں آ کے ہمیں ہرا کے ٹیمیں چلی گئی ہیں جو ہار کے جاتی تھی, تو اس کا نقصان ہے. تو اس پہ لانگ ٹرم کے لیے سوچنا ہم نے, یہ نہیں کہ ہر چیئرمین آئے تو اپنا آئین لے کے آ جائے, ڈومیسٹک کرکٹ چینج کر دیں, تو وہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. لیٹس سی یہ نیا سسٹم آیا. اوکے, مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد کامران اکمل صاحب, نجیب صاحب اور مرزا اقبال بھائی ہمارے ساتھ ہیں, تو اس پر بھی اور پھر یہ اسکواڈ میں بھی تبدیلی. سرفراز آئے آج 4 سال بعد تقریباً 66 رن انہوں نے بنائے انگلینڈ سیریز. ذرا پلینگ 11 اور اس سب پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. بریک کے بعد تینوں ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. نجیب صاحب آپ بتائیں, یہ 2 باتیں, ایک یہ سلیکشن کمیٹی نئی جس کے ہیڈ شاہد آفریدی ہیں, اور دوسرا یہ ٹیم میں جو نئی تبدیلیاں ہوئی آج پلینگ 11 میں, یہ ان دونوں پہ کیا اوپینین ہے آپ کا؟ جی, یہ جو عبوری سلیکشن کمیٹی ہے یہ زبردست, جیسے شاہد آفریدی اپنا اگریشن گیم میں دکھاتے تھے ویسی اگریشن کے ساتھ آئے ہیں, اور انہوں نے فوراً آتے ہی کچھ ایسے چینجز جن کی بہت عرصے سے ہم بات کر رہے تھے, جیسے میر حمزہ بہت طویل عرصے سے پرفارمنس دے رہے تھے, ان کو کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا تھا, ان کو وہ ٹیم میں لائے, نہ صرف سلیکٹ کیا بلکہ پہلے میچ میں ان کو کھلوا بھی دیا. ساتھ ساتھ سرفراز, اب سرفراز کو لے کے گھومے جا رہے ہیں, اور رضوان کی پرفارمنس نہیں صحیح جا رہی تھی, تو آپ پریشر کیوں ڈال رہے ہیں رضوان پہ؟ یہاں موقع دیں اس کو جو کہ پرفارم کر رہا ہے اور جس کا چانس بنتا تھا. اتنے ٹائم سے سرفراز ساتھ تھے پاکستان ٹیم کے, اور ان کی سلیکشن انہوں نے خود ہی صحیح ثابت کر دی. جس طرح سے وہ کھیل رہے تھے بڑا کانفیڈنٹ بھی نظر آئے, اور ان کی دیکھیں پلینگ سٹائل ایسا ہے, ساتھ میں وہ بابر کی بھی مدد ہو رہی تھی, دونوں کی 196 کی بڑی شاندار پارٹنرشپ بھی رہی. صحیح ہے. یہ کامران اکمل صاحب آپ کے خیال میں بھی یہ یعنی سرفراز کو شامل کر کے ٹھیک فیصلہ کیا گیا, اور کیا آگے ون ڈے اسکواڈ میں بھی یہ سرفراز کی جگہ بنتی ہے؟ دیکھیں ون ڈے اسکواڈ تو ابھی اناؤنس نہیں ہوا, لیکن آج جو اس نے کم بیک کیا 3 سال کے بعد, بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹائم پہ مشکل ٹائم سے خود بھی رنز کیے, ٹیم کو بھی نکالا اس نے. میجورٹی تو نظر آ رہی تھی, رضوان کی فارم اچھی نہیں تھی 5-6 ٹیسٹ میچز میں, لیکن اچھی بیٹنگ کی, اور ضرورت تھی اس وقت ٹیم کو 6 نمبر پر رنز کرنے کے لیے, اور رضوان آیا تو اس کا فائدہ ہوا. آج آپ نے دیکھ لیا سرفراز آیا. ہاں, اور اقبال بیگ صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ جو ایک سرفراز کا جو ایک طویل ایک عرصہ ہو گیا ان کو بینچ پہ بیٹھے ہوئے, یہ اس کا خاتمہ ہوگا؟ یہ مجھے لگ رہا ہے, لیکن کیونکہ اب جب سے رجیم چینج ہوا ہے نا پی سی بی میں, تو پرائرٹیز بھی ڈفرینٹ ہوں گی. ورنہ جب پہلے رمیز راجہ تھے تو پاکستانی ٹیم کے انتخاب میں بابر اعظم اور محمد رضوان کا بہت ان پٹ ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں جب سے شاہد آفریدی انٹرم کمیٹی آئی ہے, 3 لڑکے انہوں نے انڈکٹ کیے, تو مجھے لگ رہا ہے اس مت کو توڑیں گے, اور جو لڑکے ڈیزرونگ ہو گئے. سرفراز اتنے عرصے سے کرکٹ کی بس کے تنہا مسافر کی طرح سفر کر رہا تھا, تو اس کو اب موقع ملا ہے, تو میرے خیال میں آئندہ بھی ایسی ہونا چاہیے. وسیم, پاکستان کی ٹیم میں میرٹ پہ سلیکٹ ہو, جو ڈیزرونگ ہو اس کو کھلایا جائے, یہ نہیں کہ دوستی یاری کی بنیاد پر ٹیم کا انتخاب. صحیح ہے. سو یعنی, اور یہ سرفراز کے سلیکشن کا مطلب رضوان کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی یہ اگر سرفراز لاتے ہیں تو رضوان کے لیے بری خبر ہوگی, یا کو ایگزسٹ بھی کر سکتے ہیں اقبال صاحب؟ جی ہاں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بھی خوف ہوتا ہے نا کہ کوئی کپتان نہ بن جائے.
آپ دیکھیں انہوں نے اسد شفیق کو کیوں باہر کیا 77 ٹیسٹ میچ کھیل کر کے، اس کے لیے کہا جا رہا تھا عماد وسیم کیوں باہر ہوا، شان مسعود کیوں نہیں کھیلا، سرفراز کیوں باہر بیٹھا. تو سیاست بہت ہے پاکستان میں کہ کہیں یہ آ گیا تو کپتان نہ بن جائے. تو میرے خیال میں یہ ختم ہونا چاہیے، اور شاید یہی وجہ ہے رضوان کے لیے مشکل ہوگی. رضوان T20 کے زبردست پلیئر ہے، دنیا کے نو ڈاؤٹ انڈ ہے، لیکن ٹیسٹ میں ان کی کارکردگی اور ون ڈے میں اس طرح کی نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے. اور جو میں نے کامران نے سوال پوچھا، آپ کے خیال میں ون ڈے میں سرفراز کی جگہ بنتی ہے یا نہیں؟ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے. جی اقبال صاحب. ہاں میرے خیال میں ابھی یہ کہنا قبل از وقت تو نہیں ہوگا، کیونکہ سرفراز اس طرح کا پلیئر ہے. ون ڈے میں تو 50 اوور کی کرکٹ ہوتی ہے. وسیم ہماری ٹیم تو T20 میں 20 اوور سے بھی کم اوور میں آؤٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایسے بیٹسمین کی ضرورت ہوگی کہ جو اسٹرائک کو روٹیٹ کرے اور جو پھنس کے کھیلے. اور سرفراز آئیڈیل ہے اس لحاظ سے کیونکہ اس کی 2 سینچریاں بھی ہیں ون ڈے میں، 3 ٹیسٹ میں سینچریاں ہیں. اور کامران اقبال صاحب، آپ مسلسل PSL کے دوران یہ مخلصانہ اپنے طور پہ آپ کہتے رہے کہ بڑا مخلصانہ ایک مشورہ ہے بابر کو کہ وہ بڑا کھلاڑی ہے، اس سے ہم نے 10,000 پلس رنز، بہت سارے رنز کرانے تو پر سے کپتانی کا بوجھ ہٹایا جائے اور وہ خود بھی بارے میں سوچیں. آپ ابھی اپنی رائے پہ قائم ہیں؟ مثال کے طور پہ آج بابر کپتان ہے اور انہوں نے 100 کیا ہے اور وہ کھڑے ہوئے پہ، یا آپ قائم اپنی اس رائے پہ؟ دیکھیں میں تو قائم ہوں. لگتا ہے وسیم بھائی آپ تھوڑا سا بھول گئے. میں نے وائٹ بال کرکٹ میں کہا تھا کیپٹنسی کا، کہ اس کو کیپٹنسی وائٹ بال میں نہیں، لیکن ایک کانفیڈنس بندہ ریگین کرتا ہے نا، اگر کسی بھی ایک فارمیٹ میں بندہ پرفارم کرے تو ایک اوور آل ایک کانفیڈنس ذرا ریگین کرتا ہے. سو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو ایسا نہیں. اب کرکٹ ہوگی، اب میرے خیال سے سیپریٹ کرنا پڑے گا اور اس میں تھوڑا برڈن کم کرنا چاہیے. اب آپ کے سامنے ٹیسٹ میچز میں نے کہا تھا کہ یہ اگر ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ سیریز ہم نہ جیت سکے تو شاید ہم لوگ ہمارا بورڈ سوچنا شروع کر دے اس کی ٹیسٹ کیپٹنسی کو بھی لے کے. تو ایٹ لیسٹ نیوزی لینڈ ٹیم جب تک کھیل رہی ہے اتنی دیر بابر کو ہونا چاہیے. اور نجیب آپ بتا دیں فائنلی بھائی، یہ پچھلا سیریز تو ہمارے لیے ڈراؤنا خواب تھا 3-0، یہ والا میں کچھ امید ہے بہتری کی؟ کچھ لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل، بڑا اچھا آغاز ہوا ہے. انفیکٹ آغاز تو بڑا شیکی ہوا تھا لیکن اس کے بعد یہ 196 کی پارٹنرشپ نے ہمیں بچا لیا. اور امید یہی ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے کھیلتے رہے تو اس سیریز میں ہم کامیابی حاصل کریں گے. ساتھ ساتھ جو آپ نے کو ایگزسٹ کرنے کی بات کی نا وسیم، وہ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کیا راشد لطیف اور معین خان نہیں کھیلتے تھے. جس کی فارم ہے، جو اچھا کھیلے گا وہ ٹیم میں رہے گا. تو ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے، ایک دوسرے کے لیے یا انڈیویجولی نہیں سوچنا. پاکستان کا سوچیں گے تو جو اچھا کھیل رہا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے وہ ٹیم میں آئے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی. بہت تینوں مہمانوں کا زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.